دا شو میں ہوں عادل ملک، آپ کا میزبان۔ اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کی سحر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں آپ کی لائف کالز لیتا ہوں اور ریمکس سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی مکسر مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بے شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم عادل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عادل صاحب، مجھے یہاں پہ 14 سال ہو گئے اور میرا کیس لگی تھی، میں 4 سال سے پینڈنگ تھا، تو ہم کو لیٹر لکھا تھا 1 سال پہلے ٹھیک کہ ہمارا ڈیسیزن کرو، تو انہوں نے وہاں سے ریسیو کیا کہ 6 ماہ کے اندر کر دیں گے، اور 6 ماہ کے بعد بھی نہیں کیا تھا۔ پھر بعد میں نوٹس دیا 28 دن کا، ٹھیک پھر انہوں نے 2 ماہ کے اندر 2 ماہ کا کیا کہ 2 ماہ کے اندر ہم ڈیسیزن کر لیں گے۔ ٹھیک 2 ماہ بھی گزر گئے، پھر تصویریں منگائے، تصویریں بھی 3 ماہ ہو گئے ان کو، ابھی 14 دن کا نوٹس دیا ہے۔ ٹھیک ابھی 14 دن کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیں گے، یا کیا میرے حق میں فیصلہ کریں گے، اور یہ کیا اور ٹائم مانگیں گے؟ اور بچوں کی کتنی ایج ہے آپ کے؟ بچے 7 سال کے اوپر ہو گئے سب، اور انڈر 16 ہے، تین بچے میرے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ کا کیس فائنل سٹیجز کے اوپر ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پہ آپ کو اسٹے مل جائے گا۔ آپ 14 دن آپ ویٹ کریں، اگر تو معاوضہ کوئی رسپانس دیتے ہیں آپ کو یہاں پہ اسٹے دے دیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں دیتے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اب ہائی کورٹ میں لے کے چلے جائیں۔ ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ تھوڑا سا تو چلے گی، مگر 3 سے 4 ماہ کے اندر آپ کا میٹر ریزالو ہو جائے گا، تو بہتر ہے تھوڑا سا اور ویٹ کریں۔ اگر تو رسپانس نہیں آتا تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم لوگوں نے اپنا کیس جمع کرایا ہوا لاسٹ ستمبر میں بچوں کے بہاف، ان کو 7 سال ادھر ہو گئے تھے، اور ہمارا بایو میٹرک جو ہے وہ اپریل میں ہو گیا۔ اب کتنا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا؟ کچھ بولتے 8 ویک، کچھ بولتے 6 منتھ، کچھ بولتے 10 منتھ، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل اس طرح کے کیسز میں کوئی ایگزیکٹ ٹائم لمٹ نہیں ہوتی یا کوئی ایگزیکٹ ٹائم فریم نہیں ہوتا کہ اتنے عرصے کے اندر امورت والے آپ کا کیس ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ آپ کا کیس ظاہر بات ہے بچوں کی بیسس کے اوپر ہے، اور مجھے لگتا نہیں کہ جب آپ نے اپلائی کیا تھا آپ کے پاس کوئی ویلڈ ویزا تھا۔ تو فی الحال اگر آپ کے بایو میٹرکس ہو گئے تو میرا یہ مشورہ کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں۔ نیکسٹ 6 ماہ کے اندر آپ کو ہوم آفس سے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اپڈیٹ یا رسپانس مل جائے گا۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، میرا یہ کوشچن ہے کہ 2009 میں نے FLRO کی اپلیکیشن کی تھی، آن پارٹنر بیس، برٹش لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ ٹھیک 2009 میں مجھے COA مل گیا، سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اپروول، وہ بھیج دیا ان کو۔ پہلی وہ جو میری اپلیکیشن تھی وہ ریفیوز ہو گئی تھی۔ ٹھیک پھر ابھی ویٹ کرتے کرتے ابھی میں کورٹ میں ہوں، جو ہے نا جوڈیشل ریویو کے لیے۔ ٹھیک 2 بار وہ ایکسٹینشن مجھ سے لے چکے ہیں۔ ٹھیک تو اب میں نے وکیل کو فون کیا تو وہ بولتا ہے کہ 10-15 دن ان کو دے دو۔ اب آج جو ہے نا 15 تک بولا ہے، جو کل پرسوں آ رہی ہے منڈے کو۔ ٹھیک تو کیا یہ ڈائریکشن صحیح ہے میرے لیے یا نہیں ہے؟ 2 بار ایکسٹینشن مجھ سے وہ لے چکے ہیں۔ ٹھیک، اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی رجسٹر ہو گئی تھی؟ اوکے، پلیز مجھے جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل مجھے آپ کا کیس کا ایگزیکٹلی پتہ نہیں چل سکا کہ آپ نے 2009 میں سرٹیفکیٹ آف اپروول کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ مل گیا تھا، ادھر آپ کی شادی رجسٹر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، آپ پہلی مرتبہ یہاں پہ کب آئے تھے، ساتھ میں جو آپ کی وائف ہے وہ برٹش ہیں یا ان کے پاس انڈیفینیٹ ہے، کوئی بچے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہرحال بھی اگر آپ نے جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کیا ہے تو میرا یہ مشورہ کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں۔ جو ہوم آفس کے سلسٹرز ہوں گے وہ 15 تک یا جو بھی آپ کا وکیل آپ کو ٹائم بتا رہا ہے تب تک ڈیسائیڈ کر کے بتائیں گے کورٹ میں کہ ادھر وہ آپ کے خلاف ڈیفینس فائل کریں گے یا پھر آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹلمنٹ کریں گے۔ تو اس وقت آپ پیشنٹلی ویٹ کریں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا یہ سوال ہے، ہم نے 7 سال کی پالیسی میں اپنا کیس ڈالنا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس میں والدین میں سے ایک کا اسٹیٹس لیگل ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم یہاں پہ اوور اسٹے ایز اے وزٹر ہیں اور ہمارے بچوں کو 7 ایئرس کمپلیٹ ہونے لگے ہیں۔ ایک تو یہ سوال بتا دیجیے کہ لیگل ہونا ضروری ہے اس پالیسی میں، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ یہ لیٹر نہیں دیتے کہ وہ ان کے پاس کام کرتے ہیں، جیسا کہ ان کا لیگل اسٹیٹس نہیں ہے، تو وہ پھر ہمیں ایز اے فائنینشلی یہاں پہ سروائیو کرنے کا ان کو بھی دکھانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے، تو پلیز اس پہ مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اگر تو کسی فیملی کو ادھر 7 ایئرز لیگل ہو جائیں تو بالکل پھر پیراگراف 276 کے اندر تو ہوم آفس نے اسٹریٹ اوے بتایا کہ بچوں کی بیسس کے اوپر بچے کو اور فیملی کو اسٹے مل جائے گا۔
تو جہاں تک اوور اسٹے کا تعلق ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ان کے سرکمسٹانسز کے اوپر. جس طرح آپ کے لیے کہ آپ کب آئے تھے, آپ کے ہسبینڈ کب آئے, ادھر آپ کی ویزے پہ انٹری ہوئی یا نہیں ہوئی, اس سے پہلے آپ نے کوئی کیس وغیرہ بھیجا یا نہیں بھیجا, بچے کے کیا سرکمسٹانسز ہیں, تو وہ یہ ساری چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو بہتر ہے کہ جس دن آپ کے 7 سال کمپلیٹ ہوں آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو سارا پیپر اور بتائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے کیس کے کتنے % چانسز ہیں. اور جہاں تک بینک اسٹیٹمنٹ یا آپ کے ہسبینڈ کا کام کا تعلق ہے تو وہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ اپلیکیشن کے ساتھ بھیجیں. اس کے بغیر بھی اگر آپ کا آپ کی ہسبینڈ کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹس بھیج سکتے ہیں. ساتھ میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ ابھی آپ ٹیکس نہیں پر کرے یا آپ کے ہسبینڈ ابھی فائنینشلی لیگل پیپرز کے اوپر کام نہیں کرے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھنا تھا میرے صاحب. اصل میں نے جو ہے نا اپلیکیشن کی تھی 12 سال کی اس پہ لانگ ریزیڈنسی پہ, تو پچھلے سپتمبر میں تو 561 جو ہے میں نے ان کو چیک بھی کیا تھا اپلیکیشن کے ساتھ. مجھے ان کو اکنالجمنٹ بھی مل گئی تھی 10 دن کے بعد, لیکن ابھی پچھلے 10 دن پہلے جو ہے نا مجھے چیک واپس مل گیا ہوم آفس کی طرف سے. تو اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے؟ ٹھیک. اور آپ کا وکیل کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ وکیل کے ساتھ بھیجے, لیکن وکیل کا جو ہے آفس بھی چینج ہو گیا, اور ایڈریس نہیں مل رہا مجھے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو جو ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, کیونکہ ابھی آپ کی جو اپلیکیشن آپ نے بھیجی تھی وہ انویلڈ ہو گئی ہے. اب انویلڈ ہونے کے بے شمار ریزنز ہو سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کے فوٹوگراف صحیح نہیں ہوتے, بعض اوقات آپ نے فارم غلط فل کیا ہوتا ہے, بعض اوقات جو فارم کا ورژن ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے, بعض اوقات فارم کے اندر کوئی چیز مسٹیک ہو جاتی ہے. تو ہوم آفس والوں نے جو اپلیکیشن ہے وہ بھی واپس بھیجی ہوگی اور آپ کا چیک بھی واپس بھیج دیا, اس وجہ سے کہ آپ کی اپلیکیشن انویلڈ ہو گئی ہے. تو آپ اپنے وکیل سے یا کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, وہ پتہ کر کے بتائیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن کس وجوہات کی وجہ سے انویلڈ ہوئی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو سر, میں سر اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا تھا, تو میں نے ابھی شادی کر لیا برٹش سٹیزن کے ساتھ. تو میرا ویزا لیس دین 6 منتھ کا تھا, تو مجھے واپس جا کے انڈیا سے ایک تو VAF-4 فارم فل کرنا ہے اور اپینڈکس 2, اور سر مجھے یہ پوچھنا ہے اسپانسرشپ انڈر ٹیکنگ 07 فارم بھی فل کرنا پڑے گا یا پھر وہ صرف ایلڈرلی لوگوں کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے لیے 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ واقعی واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جا کے اپنے ہوم کنٹری سے اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ابھی ویلڈ ویزا ہے, ویلڈ لیو ہے, اس کے اندر آپ یہاں سے بھی اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں. تو اگر آپ انڈیا سے بھجواتے ہیں تو وہ جو آپ فارمز بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر یہاں سے اپلائی کرتے تو یہاں پہ آپ کا FLR-M فارم موجود ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ ادھر ہی ہیں, اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں, اور میں مطلب کیئر کر رہی ہوں گھر میں کسی کی. تو جو رول ہے 18,600 والا وہ مجھ پہ لگے گا یا اس کا کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ہوم آفس پہ پڑھا تھا, اگر آپ لیتے ہیں تو وہ رول آپ پہ نہیں لگے گا, اور میں ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہی ہوں. تو پلیز مجھے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں, وہ میں کیسے اپلائی کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک وہ ایگزمپشن کا تعلق ہے, وہ ایگزمپشن ان کو ہوتی ہے جن کو کیئر الاؤنس مل رہا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو کیئر الاؤنس نہیں مل رہا. تو آپ کے اوپر تو وہ 18,600 والی کنڈیشن لاگو ہوگی. مگر جیسا میں نے لاسٹ ویک اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ 5 جولائی کو ایک ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا جس میں انہوں نے جو 18,600 والی ریکوائرمنٹ تھی اس کو ان لافل قرار دیا تھا, اور اس ٹائم موموس والے وہ اپنی جو 18,600 والی کنڈیشن ہے وہ ریویو کر رہے ہیں. تو چند ہی ویک میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ادھر وہ 18,600 والی پالیسی یا کنڈیشن مینٹین رکھتے ہیں یا پھر اس کو کم کر کے 13,500 کر دیں گے. تو آپ میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا, میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کوشچن یہ کرنا ہے کہ میری سسٹر کے پاس اسپاؤس ویزا ہے, اس نے انڈیفینیٹ اپلائی کرنا ہے ان اگست میں, لیکن اس پہ لائک کریمنل ریکارڈ بھی ہے اس کے, جیسے کہ شاپ تھیفٹ کا. تو اس پہ کیا افیکٹ کرے گا جب وہ انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کرے گی؟ اور سیکنڈ یہ کہ ہم اس کا کون سا ویزا اپلائی کریں, ایک تو ونڈو ویزا ہوتا ہے وہ یا سمپل جو ویزا ہوتا ہے وہ اپلائی کریں؟
ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سسٹر کو پولیس نے کاشن دیا ہے, ان کی کوئی سیریس کرمنل کنوکشن نہیں ہے, بلکہ پولیس نے ان کو وارننگ دی تھی کہ جو وہ شاپ لفٹنگ جو بھی پرابلم ہوا تھا, تو بہرحال وہ انڈیفینیٹلی ابھی اپلائی کر سکتی ہیں اگست میں. اور 2 آپشن ہیں, اگر تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے کیس کے اوپر اسی دن ڈیسیجن ہو, پھر تو وہ 1 ڈے پہ جا سکتی ہیں, اس میں ماؤس والے اسی ٹائم پیپر دیکھ کے ڈیسیجن کر دیتے ہیں. اور اگر پوسٹ میں ویٹ کرنا چاہتی ہیں کوئی 3 سے 4 ماہ, تو پھر اپلیکیشن بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے کل 6 سال جو ہے نا اسائلم ڈالا تھا, ٹھیک, فیملی کے ساتھ, بھائی کی فیملی سے, تو اس میں جو ہے ہوم آفس نے ریفیوز کر دیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے کورٹ میں بھی فرسٹ ٹرائل میں بھی ریفیوز کر دیا. ٹھیک, بھائی کی فیملی کو اور بھائی کو جو ہے وہ گرانٹ ہو گیا تھا. تو اب مجھے فردر کیا کرنا چاہیے, اور میں رپورٹنگ پہ بھی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو آپ کی اپیل فاسٹ ٹریک ٹرائبونل کے جج نے ڈسمس کر دی تھی, تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپر ٹربیونل میں چیلنج کریں. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں اور وہ سارے ڈاکومنٹس بتائیں کہ آپ کب آئے تھے, کس بیسس کے اوپر آپ نے اسائلم مانگا, کس بیسس کے اوپر آپ کی اپیل ڈسمس ہوئی, اور بھائی کو کس بیسس کے اوپر اسٹیٹس ملا ہے. تو وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے اور کتنے % چانسز ہیں کہ اپر ٹربیونل سے آپ کی بات بن جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مگر میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا, لیکن میں اوور اسٹے ہونے کے بعد نا مجھے پولیس والوں پکڑ کے لے کے گیا امیگریشن والے نا, تو ادھر مجھے سائنوں پہ لگایا ہوا تھا, تو اب میں نے سائنوں پہ جانا چھوڑ دیا تھا. ٹھیک, تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا میں اب سائلم وغیرہ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں, تو اگر کل کو پولیس والے مجھے پکڑے تو. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل قانونی طور پہ ابھی آپ ایبسکانڈر ہیں, ظاہر بتا آپ کو انہوں نے سائننگ پہ چھوڑا تھا, آپ اب سائن پہ نہیں جاتے, تو اگر کل پولیس روکتی ہے, امیگریشن روکتی ہے, تو وہ آپ کو فوری طور پہ ڈیٹین کر لیں گے. تو بہتر ہے آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, دیکھیں آپ کے کوئی اسائلم کے چانسز ہیں, یا ہیومن رائٹس کے اندر یا آرٹیکل 8 کے اندر کوئی آپ کیس جمع کرا سکتے ہیں, تو بالکل فوری طور پہ آپ اپنا کیس جمع کرا دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا, میں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا, تو یہ کتنے ٹائم لگے گا؟ ٹھیک, آپ نے کس بیسس کے اوپر اپلائی کیا ہے؟ فیملی بیسس پہ. آپ کی فیملی کا اسٹیٹس کیا تھا, وائف کا؟ وہ یورپین. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یورپین بیسس کے اوپر 6 ماہ تک ٹائم لگ جاتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے ہوم آفس کے اوپر. بعض کیسز وہ فوری طور پہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں, بعض کیسز میں اگر وہ انکوائری وغیرہ کرنا شروع کریں تو کوئی 3 سے 6 ماہ کا ٹائم لگ جائے گا. تو بہرحال اگر آپ نے اپلیکیشن بھیج دی ہے, ہوم آفس سے آپ کو ایکنالجمنٹ لیٹر مل گئی ہے, تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, میں یہاں پہ آیا تھا 2010 میں. ٹھیک, میں یہاں پہ آیا تھا 2010 میں وزٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا, اور اس کے بعد میں نے 2012 میں نے شادی کر لی تھی. ٹھیک, ابھی ایک بچہ بھی ہے, اور وہ اس کے اسی دوران وہ مجھے پکڑ کے لے گئے تھے. FLRO کیا ہوا ہے میں نے. اب میں نے پوچھنا ہے کہ 1-2-3 مہینے ہو گیا میں نے FLRO کیا ہے, کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے چانسز ہیں؟ اور آپ کے بچے کا اسٹیٹس کیا, برٹش نیشنل ہے؟ جی ہاں, برٹش ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل تقریباً اس میں کوئی 3 سے 4 ماہ اور لگ جائیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے بایو میٹرکس بھی ہو گئے ہیں. تو کیونکہ آپ کا بچہ برٹش ہے, ساتھ میں آپ نے شادی بھی رجسٹر کی ہے, تو بچے کے انٹرسٹ کے اوپر سیکشن 55 کے اندر کافی اچھے چانسز ہیں کہ ہم اس والے یہاں پہ آپ کو اسٹے دے دیں. فی الحال آپ تھوڑا سا اور ویٹ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم عادل بھائی, آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. ٹھیک, تو میں واچ کیا, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک اس چیز کی. ٹھیک ہے, اور میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, کائنڈلی اس کو نا ذرا تفصیل سے دیجیے گا بیان ذرا. کہ میرا کزن تھا, ٹھیک ہے, وہ 2011 میں آیا تھا. ٹھیک, تو تقریباً 8 ماہ بعد اس کا فیس کا ڈسپیوٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور کالج نے اس کو پھر کمپلین کر دیا UKBA کو, اور وہ کٹیل ہو گیا. اسی دوران اس نے ڈیورس اپلائی کی ہوئی تھی برٹش وائف کے ساتھ, اس کا نا برٹش لڑکی کے ساتھ اس کا کیس چل رہا تھا لائک افیئر. ٹھیک, اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کرتے ہیں کیس اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایٹ لیسٹ تقریباً 8 ماہ لگ جاتے ہیں. ڈیورس اگر فائل ہوتی ہے تو تقریباً 6 سے 8 ماہ. تو اس دوران وہ انہوں نے فائل کی ہوئی تھی. اس کے بعد ایک وکیل نے بولا کہ آپ نکاح کر کے نا
آپ وہ ڈال دیں کیس ہوم آفس میں تو وہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے آلریڈی 3 بچے بھی تھے, ٹھیک ہے, لڑکی کے, تو انہوں نے کیس ڈال دیا. اس کے بعد ہوم آفس نے 6 ماہ بعد یہ ریجیکٹ کر کے بھیج دیا کہ جی یہ نکاح ہے, آپ برٹش وائف نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی دوران جب انہوں نے اپلیکیشن پھینکی تھی نا, اس کے 15 دن بعد انہوں نے ادھر کر لی تھی شادی, کیا اسے بولتے ہیں, انگلش میرج بھی کر لی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ سے یہ پوچھنا ہے, یہ ریسنٹلی پھر اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے پھینکا گیا تھا. ریکنسیڈریشن میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اب بھی ہم نہیں مانتے. حالانکہ انہوں نے جب ریفیوز کیا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ یہ انگلش میرج نہیں ہوئی, اس لیے ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. کائنڈلی اس کو تفصیل سے ذرا بیان کیجیے گا. بہت ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی ان کے لیے بہتر آپشن تو یہ ہے کہ وہ ہوم آفس میں دوبارہ اپلیکیشن بھیجیں, دوبارہ سے فارم فل کریں, دوبارہ سے ہوم آفس کی فی جمع کرائیں, دوبارہ سے اپلیکیشن بھیجیں. جب اس ٹائم اپلیکیشن بھیجتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک تو اپنا میرج سرٹیفکیٹ پلس فوٹوگرافس جو بچے ہیں بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ, پاسپورٹ کی کاپیز, یہ ساری چیزیں ان کو بھجوا دیں. ہوم آفس والے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے دوبارہ سے ڈیسیجن لیں گے. تو اگر دوبارہ وہ اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. کم بیک ٹو دا شو. ناظرین بے شمار کالز ہمارا لائن پر انتظار کر رہے ہیں. ہم کالز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں 5 سال پہلے وزٹر آئی تھی, تو میرے ہسبینڈ چھوڑ کے چلے گئے, تو مجھے ادھر آ کے 5 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی لاسٹ سپٹمبر میں اپلیکیشن ہیومن رائٹس اپلیکیشن ڈالی ہوں اور میرے فنگر پرنٹس ہو گئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ کیا اس کا کچھ چانس ہے میرا, اور وہ لوگ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. ابھی میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے چانسز کتنے ہوں گے, کیونکہ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جو کیس بھیجا ہے وہ کس گراؤنڈز کے اوپر, کس بیسس کے اوپر بھیجا ہے. تو بہرحال فی الحال آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر تو موضوع والے کو کوئی چیز چاہیے یا کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, ورنہ وہ ابھی ڈیسیجن نہیں کر کے آپ کو بھیجیں گے. تو اگر تو ڈیسیجن آپ کے فیور میں کرتے ہیں تو پھر آپ کو 2.5 ایئرس کی یہاں پہ ڈسکرپشن لیو ملے گی, اور اگر تو ڈیسیجن آپ کے اگینسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کی اپلیکیشن ریفیوز کریں گے اور آپ کو ایک ریفیوزل نوٹس ایشو کریں گے, اور اس میں بتائیں گے کہ کس کس گراؤنڈز کے اوپر انہیں آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو عادل صاحب. جی میں آپ کے پاس پہلے کافی بار آ چکی تھی. ٹھیک. وہ میرا ویزا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک. لیکن اب میں کافی دیر سے اوورسٹے ہو چکی ہوں 2011 سے. ٹھیک. تو میرا بیبی ابھی 3 سال کا ہو گیا ہے, 4تھے سال میں ہے. ٹھیک. تو ویسے مجھے فیملی سپورٹ بہت ہے ادھر سے, اور مجھے جو میری فیملی ہے وہ مجھے مطلب میرے انکل ہیں وہ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہر بار ہر طریقے سے, لیکن کوئی بھی اچھا کوئی مل نہیں رہا کہ کیسے وہ مجھے کیسے اسٹے مل سکتا ہے. ایسا کچھ ہے؟ میرا بیبی بھی یہیں بورن ہوا ہے, تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے اچھے طریقے سے بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جو مجھے جہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں, اور ٹیمپل کی اور سے بھی مجھے پوری سپورٹ ہے. کچھ ایسا ہے کہ کنڈیشن جیسے کہ ابھی میرے بچے کو پڑھنا بھی ہے, تو رجسٹریشن تو ہوا ہے نرسری میں, لیکن مجھے ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی کیونکہ آپ کے بچے کو 7 ایئرز نہیں ہوئے, تو بہرحال کیونکہ ابھی آپ اوور اسٹے ہیں, کل کو اگر امیگریشن کو پتہ چلے تو وہ آپ کو ریموول نوٹس دے سکتے ہیں. تو بہتر آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملو, ان کو سارے سرکمسٹانسز بتائیں کہ جب کب آپ آئی تھی, آپ کے ہسبینڈ کب آئے, وہ ابھی کدھر ہیں, اور کتنے آپ کے بچے ہیں. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے بتائیں گے کہ ادھر آپ ہیومن رائٹس کے اندر کوئی آرٹیکل 8 کے اندر اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. میں نے پوچھنا تھا, میرے بوائے فرینڈ آئے کو یہاں پر 10 سال ہو گئے, اور انہوں نے لیگسی کا کیس لگایا تھا. اس کا ہم افسروں نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دے رہے ہیں تو ابھی تک جواب؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی ان کو چاہیے وہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو وہ سارے پیپر ورک دیکھ کے بتائیں گے کہ ادھر وہ لیگیسی اسکیم کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو ہوم آفس کے اوپر اپلیکیشن ہے کہ ان کی اپلیکیشن کا جواب دے. اگر وہ موصول جواب نہیں دیتے
تو آپ کے جو انکل ہیں وہ ان کو کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان سے صلاح مشورہ کریں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے انکل ابھی کدھر اسٹینڈ کرتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایسا ہے کہ میری وائف جو ہے نا برٹش ہیں اور میری اپلیکیشن پینڈنگ ہے تقریباً 1 سال اور 2 مہینوں سے FLRO جو ہیومن رائٹس کی بیسس پہ. تو 2 دفعہ MP سے وہ لیٹر بھی لکھوائے ہیں. تو ابھی ہوم آفس کی طرف سے ایک لیٹر آیا تھا کہ آپ اپنا میرج سرٹیفکیٹ اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بھیجیں, تو وہ بھیج دیے. تو ابھی یہ پوچھنا تھا کہ اور مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کہ ڈیسیژن آنے میں. اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ہیلو, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. تو اور یہیں پہ تینوں برٹش ہیں؟ تینوں برٹش ہے, پاسپورٹ ہولڈر ہیں تینوں. اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے؟ 8 سال ہو گئے تقریباً. 8 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو اسٹے مل جائے گا اور آپ کا کیس ابھی فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. تو بہتر ابھی کوئی 2 سے 3 ماہ ویٹ کریں, اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ آپ کو موت والے ڈیسیژن دے دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں سر یاسر بات کر رہا ہوں گلاسکو سے. میں نے سر اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا اور اسٹوڈنٹ ویزا ایکسپائر ہونے کے ودن 28 days کے اندر میں نے انٹرپرینور کیس اپلائی کیا تھا. ٹھیک. آفٹر 6 months کے بعد مجھے ابھی 10 دن پہلے اس کا ڈیسیژن ریسیو ہے, انہوں نے ریفیوز کیا ویزا. اور اس کی ریزن لگائی ہے کہ جو اسپانسر تھا پاکستان سے اس کا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس نہیں تھا. ٹھیک. اس لیٹر کے اوپر تو انہوں نے مجھے اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیا. ٹھیک. تو اب میرے پاس سر کون سی آپشن ہے کہ میں کس طرح اس ڈیسیژن پہ چیلنج کر سکتا ہوں ادھر؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, کیونکہ جب آپ نے اپلیکیشن بھیجی تھی اس ٹائم آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا آلریڈی ایکسپائر ہو گیا تھا, ٹیکنیکلی آپ اوور اسٹے ہو گئے تھے, تو اس لیے انڈر سیکشن 82 آپ کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہے. تو بہرحال آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملو, ان کو سارے ڈاکومنٹس بتائیں جو آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ بھیجے تھے, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے کتنے % چانسز ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر عادل بھائی, میں نے اپنا اسٹوڈنٹ ایکسٹینشن کے لیے کیس اپلائی کیا تھا لاسٹ ایئر میں, تو اپنے ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی. ٹھیک ہے, لیکن کچھ دن پہلے مجھے اس کے بعد میرے بایو میٹرکس ایوری تھنگ ہوا, تو اس کے بعد لیکن ایسے کل پرسوں مجھے کیپیٹا کے نام سے ایک لیٹر آیا کہ آپ اکارڈنگ ٹو ہوم آفس آپ ادھر ریمین UK میں نہیں کر سکتے, ہمیں اس نمبر پہ کال کرو ایز سون ایز پاسبل. میں نے کال کی تو وہ بول رہے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن فروری 2013 میں ریفیوز ہو چکی تھی, تو لیکن آپ نے اس کے بعد کوئی اپیل نہیں کری. لیکن آج بھی مجھے کوئی بھی ان کے, میرا ایڈریس تو سیم ہے, مجھے ایڈریس پہ رہ رہا ہوں, میری آنٹی کا ایڈریس ہے, ابھی مجھے اس پہ ملتا ہے, مجھے کوئی ریفیوزل لیٹر وغیرہ نہیں ملا. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کے ہم انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کا کیس جس بندے کے پاس تھا, شان کا نام ہے اس کا, ڈاکومنٹ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں. مجھے صرف یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ کیوں, کیسی وجہ ہوئی کہ اس نے مجھے نا اپیل کا رائٹ دیا, میرے ڈاکومنٹس نے کیوں نہیں سینڈ کری, اگر نہیں کیے تو اگر ان کا فالٹ ہے یا اس میں کچھ میرا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نارمل جو کیپیٹل والے نے آپ کو اپروچ کیا وہ اس لیے کیا کہ ان کے پاس ریکارڈ گیا ہے کہ فیبرری 2013 میں آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی. تو مجھے یہ نہیں پتا چلا ادھر ہوم آفس کی غلطی ہے یا آپ نے پیپر نہیں ملے یا آپ کی جگہ سے کہیں مس پلیس ہو گئے. تو بہتر آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, وہ ہوم آفس کو لیٹر لکھیں گے اور پھر ہوم آفس والے اس لیٹر کے جواب میں 3 سے 4 ہفتے کے اندر بتائیں گے کہ ادھر آلریڈی آپ کو ڈیسیجن سرو ہو گیا, اگر ہو گیا ہے تو وہ ریکارڈڈ ڈیلیوری کا نمبر دیں گے, اور اگر نہیں ہوا تو وہ پھر آپ کو ڈیسیجن بھیجیں گے اور وہاں پہ آپ کو 10 دن کا ٹائم دیں گے کہ آپ اپیل کریں. تو بہتر ہے کہ ان کو لیٹر لکھیں اور ان کے رسپانس کا ویٹ کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ 2011 میں یہاں UK آیا تھا اور یہاں آتے ہی میں نے اسائلم کلیم کر دیا تھا, اپنا پاسپورٹ ہر چیز جو ہے وہ ان کو ہوم آفس کو ودرا کر دی. اس کا ریفیوزل تو ہو گیا لیکن فریش کلیم جو ہے اس کا بھی ڈیسیژن کا ویٹ کر رہا ہوں. لیکن مین وائل میری برٹش لڑکی سے شادی ہو گئی اور اب میرے پاس پاسپورٹ تو ہے نہیں. کیا میں اس شادی کو رجسٹر کروا سکتا ہوں یا اس کے لیے مجھے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے, یا اس کا کوئی اور متبادل کوئی ایسا ذریعہ ہے یا کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ آئیڈیا بتا دیجیے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک شادی کرنے کا تعلق ہے تو شادی کرنا ہر بندے کا بنیادی حق ہے. تو بے شک ان کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے, رجسٹرار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کی شادی رجسٹر کرے, اور شادی رجسٹر کرنے کے لیے ان کو آپ کی آئیڈینٹی ویریفائی کرنی پڑتی ہے. بعض رجسٹرار پاسپورٹ مانگتے ہیں,
اگر تو آپ کا رجسٹرڈ پاسپورٹ مانگتے ہو تو ان کو بتائیں کہ آپ کا آلریڈی پاسپورٹ ہوم آفس میں ہے, اور اگر تو آپ کو اسائلم رجسٹریشن کارڈ ہوم آفس نے ایشو کیا ہے وہ ان کو دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی ہائی کمیشن ایک آئیڈینٹی کارڈ ایشو کرتا ہے, اگر وہ بھی ہے وہ بھی ان کو بتا سکتے ہیں. اگر کوئی ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں, پلس اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بھی بتا سکتے ہیں. تو بہتر آپ یہ رجسٹرار سے کانٹیکٹ کریں, وہ بتائیں گے کہ پاسپورٹ کے الٹرنیٹیو کس قسم کا ایویڈنس آپ سے مانگیں گے یا کس قسم کا ایویڈنس یا ڈاکومنٹس وہ ایکسیپٹ کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم عادل بھائی. وعلیکم السلام. ندیم بات کر رہا ہوں لندن سے. جی. اور میں نے تھوڑی سی انفارمیشن لینی تھی. میں ایز اے برٹش سٹیزن ہوں اور میری وائف ایز اے اسپاؤز ہے میرے ساتھ, اور میں اپنے فادر ان لا مدر ان لا کو نا اسپانسر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ وزٹ کے لیے, اور ساتھ میں ان کی ایک چھوٹی انڈر ایج ڈاٹر بھی ہے نا. وہ آلریڈی پہلے تو وزٹ کر چکے ہیں, 2-3 دفعہ ہو گئی چلی بھی ہیں, لیکن میں انہیں فرسٹ ٹائم بھیج رہا ہوں فادر ان لا اور مدر ان لا کو نا. تو میرے پاس اکاموڈیشن کے مجھے یہ چاہیے تھے کہ آلریڈی میں پہلے 3 بیڈ روم گھر پہ تھا, ابھی میں موو ہو گیا مسز کے ساتھ 1 بیڈ روم ہاؤس میں. ٹھیک ہے, اور میرے پاس یہاں پہ سارے آلریڈی ایویڈنس وغیرہ ہیں, فل ٹائم میں کام کر رہا ہوں, لیکن وہ فائنینشلی تو خود کو اپنے آپ کو آلریڈی, وہ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح ویزے لیے ہوئے تھے, ابھی وہ فائنینشلی خود کو اپنے آپ چھوڑ لے کے میں اسپانسر بھیجنا چاہ رہا ہوں اور اکاموڈیشن پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ان کو, وہ میرے پاس 3 بیڈ روم ہاؤس ہے وہاں کی, اور رپورٹ سروے اور رینٹنگ کا بھی لگانا پڑے گا کہ آلریڈی میں اس کا رینٹ پے کر رہا ہوں, یا جب وہ آئیں گے, اور ساتھ میں اگر یہاں پہ میں رہ رہا ہوں مینشن کروں کہ میرے پاس میں خود یہاں پہ رہ رہا ہوں, جگہ اویلیبل وہاں پہ ہے, اور ساتھ میں میری مسز پریگننٹ بھی ہے, وہ اکتوبر میں ڈیو ہے, ہمارا بیبی بھی, اسی وجہ سے وہ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں مجھے پروف آف ایڈریس بھی بھیجنے پڑیں گے ان کو, ساتھ میں بل, اور کیونکہ مسز میرے کا بھی اسپاؤس ویزا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پلیز مجھے بتا دیجیے کہ کون سے ڈاکومنٹ ادھر سے کیا چاہیے ادھر سے کیا چاہیے, پلیز تھوڑا سا گائڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, کیونکہ جس طرح مجھے آپ نے بتایا کہ آلریڈی ان کو 1-2 دفعہ ویزا مل چکا ہے, تو ان کی ہسٹری اچھی ہے, اس دفعہ بھی ان کو ویزا مل جائے گا. تو یہاں سے جو ڈاکومنٹس آپ نے بھیجنے, 1-2 اپنے پچھلے 4 سے 5 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹس بھیجنی ہے, پلس آپ کام کرتے ہیں پچھلے کو 3 سے 4 ماہ کا کام کا ایویڈنس, اور اس کے علاوہ جو مکان ہے جدھر وہ آپ کے یہاں پہ رہیں گے اس کا یا تو ٹیننسی ایگریمنٹ, یا پھر مارگیج اسٹیٹمنٹ, یا پھر لینڈ رجسٹری بھجوانی ہے. پاکستان سے جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی ان کے ایسیٹس ہیں, جس طرح بینک اسٹیٹمنٹس ہو گئی ہیں, کوئی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, کوئی کام سے انکم ہو گئی ہے, کوئی پراپرٹی ہو گئی ہے, وہ سارے ڈاکومنٹس وہاں سے جمع کرانے پڑیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں برٹش سٹیزن ہوں, میری وائف جڑی ہے ادا تقریباً 2-3 مہینے پہلے انڈیفینٹ ویزا لگا. ٹھیک ہے, 1 سال تو بعد میں برٹش سٹیزن واسطے اپلائی کرنا. ٹھیک, پنجابی سمجھتے ہو نا؟ بالکل جی سمجھتے ہیں. اچھا, تو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ابھی میں انڈیفینٹ, اس کا وائف کا انڈیفینٹ لگا ہے, اور میری جو 2 بچیاں ہیں وہ انڈر 16 ہیں, وہ ابھی آئی ہیں, ان کو 2-3 مہینے ہوئے ہیں. ٹھیک, اور چائلڈ بینیفٹ اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ میری وائف کے نام آتے ہیں. ٹھیک, تو 1 سال کے بعد جب میں برٹش پاسپورٹ اس کے لیے نیشنلٹی کے لیے وائف کی اپلائی کروں گا, تو ساتھ میں بچیوں کا بھی جو ہے نا اپلائی کرنا ہے, تو اس کے اوپر یہ جو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اور چائلڈ بینیفٹ آتے ہیں, اس کا کیا کچھ اثر پڑے گا؟ ابھی جو آپ کی بیٹیاں ان کو ویزا کون سا وہاں سے ملا ہے؟ انڈیفینٹ سپوز ویزے پہ آئی ہوئی ہیں 2 سال اور اس کے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک وائف کی نیشنلٹی کا تعلق ہے, تو جس دن ان کو یہاں پہ آئے ہوئے 3 سال ہو جاتے ہیں, پھر تو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں, اور نیشنلٹی کی اپلیکیشن کے اوپر جو وہ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لیتی ہیں یا چائلڈ بینیفٹ لیتی ہیں, اس کا کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, وہ میں نے بات کرنی کو, میں جو مدر لو ہے نا, یہاں کافی دفعہ آ چکے ہیں انگلینڈ میں. ٹھیک. اچھا, وہ ڈسیبل ہیں, تو ان کو ساتھ کو مدد سے یہ لے کر آنا چاہتے ہیں, اپنا پوتا لے کر آنا چاہتے ہیں جو 18 سال کا ہے. ٹھیک, تو ویل چیئر پہ ہیں, تو وہ ان کو کیا لا سکتے ہیں, تو ویزا ہمیں ان کو اسپانسر لیٹر کی طرح بھیجنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو وہ ڈسیبل ہیں تو بالکل وہ اپنے ساتھ
ساتھ اپنے پوتے کو لا سکتے ہیں. اب اس میں چانسز 100% نہیں ہے کہ آپ ان کے پوتے کو ویزا مل جائے گا. تو بہرحال اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کر سکتے ہیں. آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, وہ آپ کو اسپانسرشپ لیٹر تیار کر دیں گے. اس کے ساتھ آپ اپنی کوئی 4 سے 5 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ, 4 سے 5 ماہ کی کام کی پے سلپس اور اپنے مکان کا ایویڈنس جس طرح لینڈ رجسٹری ہو کے یہ بھجوا دیں, اور وہاں سے وہ کوشش کر سکتے ہیں. اور پھر ہوم آفس والے ڈیسیجن لیں گے کہ ادھر ان کے پوتے کو وہاں سے ویزا ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے صاحب میں برٹش نیشنل ہوں اور میں یہاں پہ آیا تھا HSMP بیس پہ. تو میری فیملی نے مجھے جوائن کیا تھا ٹھیک 2 سال پہلے. تو ان کو میری فیملی کو بھی انڈیفینٹ مل گیا ہوا, تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی وہ میری فیملی سیلری کے لیے ابھی 3 سال بعد اپلائی کر سکتی ہے یا 5 سال بعد. میں ابھی برٹش نیشنل ہوں تو ابھی میرے ڈیپینڈنٹ من کے آئے تھے وہ. ٹھیک. اور وہ آئے کب سے یہاں پہ, ان کی انٹری کب ہوئی تھی؟ ان کی اکتوبر 2011 میں. 2 سال ہونے والے انہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل قانونی طور پہ ان کو 5 سال یہاں پہ کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. تو جس دن ان کے 5 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں پھر وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جو 3 سال والا رول ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے جو یہاں پہ انٹری جن کی ایز اے اسپاؤس آف اے برٹش سٹیزن ہو یا پھر ایز اے اسپاؤس آف سم ون ہو از پریزیڈنٹ سیٹل ان دی UK. تو آپ کے کیس میں ان کی جب انٹری ہوئی تھی تو آپ کے پاس سیٹلمنٹ نہیں تھی بلکہ آپ کے پاس لمیٹڈ ویزا تھا انڈر ٹائر 1 کیٹیگری. تو ان کو 5 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے, اس کے بعد وہ اپلائی کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو. جی فرمائیں. جی ہیلو. ہاں جی میں جی پوچھنا جی اپنے جی میڈیکل نال لگا ہوگا تو ڈیسیژن کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ آپ کا اپنا کیس ہے کسی اور کا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اپنا ہے. اور آپ کا بھی ویزا ویلڈ ہے ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ہمارا تو کیس دوسرا لگا ہے جو 15-16 سال والا. ٹھیک. تو میڈیکل میں کیا پرابلم ہے ابھی؟ میڈیکل میں تو بہت زیادہ پرابلم ہے. ڈاکٹر نے لکھا بھی انفٹ ہے, جی جا نہیں سکتا. اسپتال والے نے بھی لکھا ہے. ٹھیک. تو وہ ابھی ہوم آفس کو پیپر بھجوا دیے کہ نہیں؟ ہاں بھیجے ہے, ڈیسیژن پر لگا ہے کیس. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو کیس چل رہا ہے اور ہوم آفس سے کوئی آپ کو چٹھی ملی تھی کہ آپ کا میٹر پینڈنگ ہے تو پھر تو پیشنٹلی ویٹ کریں. وہ سارے ڈاکومنٹ جو میڈیکل کے وہ دیکھ کے ڈیسیژن کریں گے. اگر 6 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو ان کو پھر آپ ریمائنڈر بھی بھجوا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو سر, گڈ آفٹر نون سر. یس گڈ آفٹر نون. سر ایسے ہے کہ میرا جو کالج تھا نا وہ ایکچولی ریووک ہو گیا تھا کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے, اور میرے دوستوں کو لیٹر بھی آ گیا تھا کہ 60 ڈے کے اندر اندر آپ دوسرا کالج ڈھونڈو اور پھر سے اپلائی کرو. اور میرے کو سر کل ہی 2 دن ہو گئے پتہ چلا کہ میرا کالج بیک لسٹ میں آ گیا, پر میرے کو ابھی تک لیٹر بھی نہیں ان کی کوئی آئی کہ کوئی دوسرا کالج ڈھونڈوں. پر ابھی اس سچویشن میں کیا کروں, کالج کو میرے کو اسٹیٹس پھر مل گیا ہے اور میرے کو کوئی لیٹر نہیں آیا ہے. تو ابھی میں کیا سمجھوں کہ میرے پاس میرا اسٹیٹس وہی ہے یا کیا؟ ابھی میں کنفیوز ہو گیا, کیا کروں سر. اور کالج آپ گئے ابھی تک کہ نہیں گئے؟ میں کالج گیا, وہ بولے کہ ہاں اسٹیٹس مل گیا بیک, اور میں نے جو کہ بھی ایک لسٹ میں بھی چیک کیا وہاں بھی آ گیا, اس کو پھر سے اسٹیٹس مل چکا ہے. اور میرے کو بھی تک لیٹر بھی نہیں آیا, پر میرے دوستوں کو سبھی کو لیٹر مل چکا ہے 60 ڈے والا. میرے کو کوئی لیٹر نہیں ملا ابھی تک. جی ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی اگر تو کالج کے پاس دوبارہ لائسنس آ گیا ہے اور وہ ہوم آفس کی لسٹ میں بھی ہے تو پھر آپ ہوم آفس کو لیٹر لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کالج ریووک ہوا تھا اور دوبارہ ان کے پاس لائسنس آ گیا ہے اور آپ دوبارہ سے آپ کالج اٹینڈ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی دوسری یا کوئی دوسرا کالج دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ میں یہاں پہ اسپاؤس ویزے پہ ہوں. میری وائف جو ہے وہ برٹش ہے اور ہمارا جو ایک بیبی ہے جو جنوری میں ہوا تھا, اور ابھی میں اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اسپانسر کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان سے. اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارا گھر ہے وہ مورگیج ہے, مورگیج میرے نام پر ہے اور مین ارنر بھی میں ہی ہوں. تو بیسکلی یہ ہے کہ میں نے جو اپنی جو انفارمیشن گیدر کی ہے اس کے مطابق میں ان کو اسپانسر نہیں کر سکتا کیونکہ میں سیٹل پرسن نہیں ہوں, اور میری وائف جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو اگر میں اپنی وائف کے تھرو ان کو اسپانسر کرواتا ہوں, کیا مجھے اس کے ساتھ ایکسپلینیشن دینی چاہیے اور اپنی سارے ڈاکومنٹس وغیرہ
کیونکہ میری وائف کی جو ارننگ ہے وہ منیمل سی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, مجھے اس کے ساتھ ایکسپلینیشن پرووائڈ کرنی چاہیے, کوئی لیٹر لکھنا چاہیے ان کے کیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. بیسکلی وہ جو بیٹا ہے ہمارا اس کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ ایسا کریں کہ آپ دونوں اسپانسر کریں, آپ دونوں کسی اچھے سے وکیل کے پاس چلے جائیں اور آپ دونوں ایک اسپانسرشپ تیار کر کے ادھر پاکستان بھجوا دیں اور وہاں سے جو پیرنٹس ہیں وہ وزٹ کے لیے اپلائی کریں. جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ لمیٹڈ ہے, اس میں یہ قانون ہے کہ اگر تو آپ اسپانسر کرتے ہیں اور اگر پیرنٹس کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے پھر ان کو اپیل کا رائٹ نہیں ملے گا. تو بہرحال آپ اسپانسر کر سکتے ہیں, موضوع والے ڈیسیجن بھی لیں گے, تو بہتر آپ دونوں اسپانسر کریں تو مجھے یقین ہے کہ ان کو ویزا مل جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو, میں نے آپ کو پہلے ہی فون کیا تھا. میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ میرے ہسبینڈ کا یہاں پر 10 سال ہو گیا اور ان کے کیس کو لگائے 3 سال ہو گئے, ابھی کوئی جواب نہیں ہوم آفس کی اور آیا. اور میں نے یہاں پر اسالم کی ہوئی ہے کہ میں ان کا کیس اپنے ساتھ لگا سکتی ہوں یا میں اپنا کیس ان کے ساتھ لگا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا کوئی کیس نہیں چل رہا, کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہوم آفس کوئی رسپانس نہیں کرتا. اگر تو ہوم آفس میں اپلیکیشن بھیجتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی 2 سے 3 ہفتے 4 ہفتے میں ہوم آفس والے رسپانس کر دیتے ہیں, وہ ایکنالجمنٹ لیٹر ایشو کر دیتے ہیں. تو مجھے بھی نہیں پتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے اپنا اسائلم کیس بیسس کے اوپر کیا ہے, ادھر آپ کا اسکریننگ انٹرویو ہو گیا ہے, فل انٹرویو ہو گیا, نہیں ہوا, کوئی ڈیسیجن ہوا یا نہیں ہوا. تو بہتر ہے آپ دونوں کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, وہ دونوں کے صورتحال دیکھ کے بتائیں گے کہ اب یہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھا تھا, میں اسپاؤس ویزے پہ ہوں اور یہ 2 سال کی ملی تھی, اور میں کب اپلائی کر سکتا ہوں, اور فردر نیکسٹ یہ مجھے کون سی ریکوائرمنٹ چاہیے؟ میرے نام پہ وائف کے نام پہ چاہیے سیم 18,600 والی. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جو 18,600 والی کنڈیشن ہے, جو رول ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو 7 جولائی 2012 سے پہلے 2 سال کا اسپاؤس ویزا مل چکا تھا. تو بہرحال ابھی آپ کا جب 2 سال کا پیریڈ کمپلیٹ ہو پھر آپ انڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ آپ کو 2 سال کا ایویڈنس دینا پڑے گا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو یہاں پہ اکوموڈیٹ اور مینٹین کر سکتے ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیا بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک لائف ان دی یو کے ٹیسٹ چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ ایک انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا, مجھے لیو ٹو ریمین انہوں نے دی تھی, اس کے بعد میرے پاس پروف نہیں تھا, ان کو پاسپورٹ دوں یا ایسی جس پہ ٹرانسفر کر کے دیں. ٹھیک. تو پھر میں نے ان کو لیٹر ایک لکھایا تھا کہ مجھے کوئی ٹریول ڈاکو یا کوئی چیز دو جس سے میں آپ کو بتا سکوں میرے پاس جو ہے نا پاکستانی پاسپورٹ ہے جو ٹریول کرنے کے لیے. پھر انہوں نے مجھے ٹریول ڈاکومنٹ دیے تھے 1 سال کے لیے. ٹھیک. پھر میں 2 بار گیا ہوں پاکستان, ادھر سے لے کر آیا ہوں پاسپورٹ. ابھی انہوں نے مجھے چینج تو 10 ایئر کا آئی ڈی کارڈ دے دیا ہے ٹریول کے لیے, پاکستان جاؤں یا جہاں بھی چینج کریے. ٹھیک. تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر میں اس آئی ڈی پہ ٹریول کروں پاکستان تو پرابلم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں واپسی؟ ٹھیک. اور ابھی آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے؟ جی ہاں پاکستانی پاسپورٹ ہے, لیکن جو میں نے اپلائی کیا تھا نا وہ پہلے سال ذکر کیا تھا, جیسے آپ کو پتا ہے جو. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, برٹش نیشنلٹی کے لیے, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اکتوبر سے پہلے کر دیجیے گا, کیونکہ رول تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کے ٹریول کا تعلق ہے تو بالکل اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو جو ہوم آفس نے آپ کو ریزیڈنس کارڈ دیا ہے 10 سال کا جو ویزا, اس کے ساتھ اپنا پاسپورٹ رکھیں اور پھر پاکستان آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں. ٹریول میں کسی قسم کا کوئی دقت یا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نوید ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری بیوی ادھر آئی تھی, میں برٹش نیشنل ہوں اور میری 8 سال کی ایک بیٹی بھی ہے, وہ میری پہلے وائف سے تھی. تو میری بیوی آئی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا, اور پھر ہم دونوں ادھر ملے اور اسلامی شادی کی ہے ہم لوگوں نے. پھر اس 2008 سے وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے, اور بیچ میں پھر وہ اس نے اپنی ایجوکیشن کر کے وہ Tier 1 جرنل کا ویزا بھی لے لیا. تو شی از آلریڈی ود می فار نیئرلی 5 years now. تو کیا میں اس کی رادر دین ایکسٹینشن, کیا میں اس کے لیے ILR کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے وائف سے, جو آپ کی ایکس وائف تھی؟ نو, شی از ڈائڈ. ٹھیک. ڈیتھ ہوئی تھی اس وجہ سے.
ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. وہ آپ نے بہت ہی لیٹ چھوڑا, حالانکہ اگر 2008 میں آپ دونوں کی شادی ہو گئی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسی ٹائم آپ وائف کا اسپاؤس ویزے پہ سوئچ کر دے اور ابھی تک ان کو نیشنلٹی مل جاتی. تو بہرحال کیونکہ ابھی تک آپ نے سوئچ نہیں کیا تو اب ان کے پاس دو آپشن ہے. ایک تو آپشن یہ ہے کہ جو ان کو ٹائر پر ملا ہے اس کے اوپر ان کے 5 سال کمپلیٹ ہوں, اس کے اوپر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. اگر تو اس کے اوپر وہ ایکسٹینشن یا انڈیفینٹ اپلائی نہیں کرنا چاہتی تو ان کو دوبارہ سے اسپاؤس ویزے کے اوپر سوئچ کرنا پڑے گا اور 5 سال ان کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. اس کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر پائیں گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. گڈ آفٹر نون سر. یس گڈ آفٹر نون. اچھا, میرا کیس یہ ہے کہ میں نے اگست 2012 میں ILR کے لیے میرے بیٹے اور میرے وائف کے ساتھ میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی. اب ان لوگوں نے میری اپلیکیشن اب تک ہولڈ پہ رکھی ہے. میں نے پریمیم سروس میں ڈالی تھی پھر بھی ہولڈ پہ رکھی ہے. اور یہ بول رہے کہ جب آپ نے HSMP کیا تھا 2009 میں تب جس بندے نے آپ کی فائل ریپرزینٹ کی تھی اس کے سامنے کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ان لوگوں کی, کوئی کرمنل انویسٹیگیشن, اور اسی لیے ہم نے آپ کی فائل بھی ہولڈ پہ رکھی ہے. یہ مجھے بتا رہے, میں نے ان کو لیٹر لکھ کے پوچھا تھا بس, اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. قریباً 1 سال ہونے کو آیا, تو میرے پاس کیا آپشن اویلیبل ہے؟ اور آپ کو بھی یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے یہاں پہ قریباً آل ٹوگیدر 7 ایئرس ہو گئے رفلی. لیکن میرا HSMP تھا, اس کے بعد Tier 1 جنرل میں نے ایکسٹینڈ کروایا, تو وہ سارے میرے کرائٹیریا فلفل ہوتا ہے 5 سال کا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جب 2009 میں آپ نے ٹائر 1 کی ایکسٹینشن لی تھی یا سوئچ کیا تھا تب بالکل جو آپ نے انکم شو کی تھی تو وہ جس وکیل سے یا جو ایجنٹ تھا جس نے آپ کو اسسٹ کیا تھا ظاہر بات ہے وہ بھی پکڑا گیا. مفض والے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن ابھی ہولڈ پہ رکھی ہے. تو فی الحال آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر کوئی 6 ماہ 8 ماہ سال بعد مفض والے ڈیسیجن کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا, آپ اپیل پہ جا کے فائٹ کر سکتے ہیں. اور اگر تو وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز نہیں کرتے اور آپ کے فیور میں ڈیسیجن کرتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا. تو فی الحال آپ کچھ نہیں کر سکتے, ابھی آپ کو پیشنٹلی ویٹ کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کالز لے سکتا تھا لی. پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.